آپ نے محمد قاسم کی شادیوں تک کو ان کو نہیں چھوڑا، اس میں بھی جا کے آپ نے خلل ڈالا ہے. بھائی آپ نے کتنی شادیاں کی، کہاں سے کی، کس نے آپ کو رشتہ دے دیا؟ کہ مجھے رشتہ نہیں دے سکتے بھائی جو اس طرح لوگ آپ کی اگر پہلے ویڈیو دیکھیں تو وہ تو جو رشتہ لے کے جائے گا اس کو بھی ماریں گے، جو آپ نے حالات بنائے ہوئے. چلیں جی، بات آپ کی صحیح ہے، تھوڑی سی بندے کو اوقات بھی یاد رہنی چاہیے. بات آپ کی صحیح ہے، واقعی ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اس دنیا کا ملے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بس امید ہی ہے. لیکن بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری شادی ابھی ہوئی ہوگی؟ یہ تو میں نے ابھی 1.5 سال ہوئے امام مہدی والی بات کی ہے، اور 3-4 سال ہو گئے ہیں جی محمد قاسم والی بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے ابھی شادی ہوئی ہوگی آپ کو؟ کیا آپ کی تقریباً ایج لگ رہی ہے کوئی تقریباً 27-28 سال. تو کب کی یہ شادی؟ اس میں 10 اور ڈال لیں ہیں. تو جب میری شادی ہوئی تھی تب واقعی میری ایج اتنی تھی 26 سال. اچھا، تو ابھی کتنی ہے؟ ابھی 37 ہونے والی ہے. اللہ اکبر. لیکن چلیں بہرحال تو 10 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے، تو اس ٹائم میں دے دیا تھا رشتہ. اچھا ان کو کیا پتا تھا کہ بعد میں ایسا نکلے گا. لیکن بہرحال ریلیٹیو میں شادی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت نصیب کرے، انہوں نے رشتہ کروایا تھا. میرے ابو کے ریلیٹیوز ہیں، ان میں شادی ہوئی تھی، وہ لوگ بھی مری کے ہیں. تو رشتہ دے دیا تھا، اور امید تو ہے کہ ابھی بھی گزارا ہو ہی رہا ہے. تو 10 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی. کتنی شادیاں کی ہیں؟ ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے. شادیوں کے معاملے پہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ نکاح عام کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے. تو شادی جی میں نے 2 کی ہیں. پہلی شادی میری ہوئی تھی، اللہ کا بھلا کرے. جی 2. کیوں 2 نہیں کر سکتا میں؟ بھائی میں تو 1 کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی 1 نہیں دے رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 کر لی ہیں. پہلی میں نے کی تھی 2012 میں، اللہ کی توفیق سے امی نے رشتہ کرایا تھا، اور رحم میرج جیسے ہوتی ہے 2012 میں. طارق مسعود صاحب کو کاپی تو نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں اسلام حق ہے، اگر طارق مسعود صاحب حق بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، باطل کریں گے تو ان کے خلاف ہیں. تو 2012 میں پہلے کی تھی، اور 2000 اللہ آپ کا بھلا کرے 18 میں، مارچ 2012 میں نے پہلی شادی کی تھی. مارچ 2018 میں نے دوسری شادی کی تھی 6 سال کے بعد. تو یہ ہے کہ اب 2 نہیں ہیں، اب واپس 1 ہی شادی ہے. یہ یعنی کہ ایک آپ کے پاس بیوی ہے آپ کی، اور دوسری فوت ہو گئی یا کیا؟ نہیں، حیات ہے وہ، لیکن اس نے خلا لے لی مجھ سے. یہ 2021 میں. بھائی آپ ادھر سے حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ باتیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کی یہ حالت ہے کہ ایک بیوی موجود ہے، ایک کو آپ نے خلا دے دی. یہ کیا وجہ ہے؟ خلا کو میں نے نہیں دی، خلا تو بیوی لیتی ہے. طلاق طلاق آپ نے دی. ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ لائف کا ایک بڑا ٹراما ہوتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں، صحابہ نے بھی کیا ہے. تو نکاح کو عام کرنا چاہیے، اور مطلب جتنا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اتنا کرنا چاہیے. 4 نکاح کی ایک وقت میں اجازت ہے تو آپ 4 کریں. لیکن اگر اس میں کوئی اونچ نیچ والا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی بالکل سمجھیں کہ چھوڑنے کی بھی گنجائش موجود ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے. نہ میں نے اپنے کبھی کسی ٹیم ممبر اور امپلائی کو کہا کہ یو آر فائرڈ، آپ چلے جائیں، نکالا. نہ ہی اللہ معاف کرے کہ میں نے کسی بیوی کو طلاق دی. میں کھل کے اگر آپ کو بتاؤں تو میرا جب یہ بزنس اور سارے معاملات وائنڈ اپ ہونا شروع ہوئے تو 2017-18 میں جب یہ معاملات میرے بزنس کے، میرا سافٹ ویئر ہاؤس تھا، پارٹنرشپ تھی ایک اچھی کمپنی کے ساتھ، تقریباً 40-50 کے قریب ٹیم ممبرس تھے. تو اللہ کی کرنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. نحن رزقناہم وایاکم، کہ تمہاری اولادوں کو بھی، تمہیں بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رزق دیتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو قرآن حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ رزق تمہاری ایفرٹ سے، محنت سے ملتا ہے. رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے کہ جیسے موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تو یعنی جہاں لکھا ہے، جتنا لکھا ہے، جیسے لکھا ہے وہ آ کر آپ کو ملے گا. کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے ہمیشہ پوری کوشش کی ہے حلال رزق کے لیے. تو 2018 میں جب میری کمپنی وائنڈ اپ ہوئی، بند ہوا سارا معاملہ، تو میں بالکل لاس میں چلا گیا، اور بالکل یعنی میرا کچن ایکسپینس کا بھی پرابلم شروع ہو گیا. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے بھیجی گئی آزمائشوں پہ راضی رکھے. اس وقت اچھا بزنس تھا، میں بیریا ٹاؤن میں رہتا تھا،
اور 2 بیویاں تھیں میری, دونوں کے بچے تھے, دونوں کو الگ الگ فلیٹس میں رکھا ہوا تھا, اچھا سسٹم چل رہا تھا. لیکن جب وہ وائنڈ اپ ہوا تو پھر مجھے اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ شفٹ ہونا پڑا اپنے ابو کے طرف, ابھی جہاں میں رہ رہا ہوں ابو والے گھر میں. وہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا خانہ مل گیا, وہاں پہ میں رہ رہا ہوں تاکہ مجھے رینٹ نہ دینا پڑے. اور سیکنڈ وائف جو ہے اس کی کچھ بیماری بھی تھی, کافی پرابلم تھا, تو اس کو پھر اس کے پیرنٹس نے اپنے گھر میں رکھ لیا واپس. تو خیر پھر وہاں سے دوبارہ میں نے الگ سے گھر میں رکھا, لیکن وہ اس کی بیماری تھی, اس کی وجہ سے اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی تھی, میں ہوتا نہیں تھا, کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں, چاہ رہے جیسے ہوتا ہے 2 شادیوں کے معاملے میں, پھر کام وغیرہ بھی. تو بہرحال تو پھر اس طرح ہوا کہ میرے فائنینشیل پرابلمز اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے کچھ عرصہ تو ویٹ کیا کہ یہ فائنینشلی ٹھیک ہو, واپس کھڑا ہو جس پوزیشن پہ ہم نے اسے دیکھا تھا. بیریا ٹاؤن میں رہتا تھا, اچھا لائف سٹائل تھا, سب کچھ تھا. تو لیکن جب میں اپنی طرف سے میری بھی کوشش رہی, لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو مین ریزن یہی فائنینشیل پرابلم تھی. اللہ کا شکر ہے میں اس وقت میں بھی جب کم میرا معاملات تھے تب بھی اللہ نے توفیق دی کہ میں انصاف دونوں بیویوں کے ساتھ کرتا تھا. حالات تو ایسے ہو گئے تھے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ شاید دونوں ہی نہ رہتی میرے ساتھ, لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جو میری سیکنڈ وائف تھی اس سے میری اولاد نہیں تھی. میں نے جیسا بھی کہا ہے کہ تھی, لیکن وہ میں بتا رہا ہوں کیسے تھی. میری اولاد نہیں تھی اس سے, اس کا پہلے سے, اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا, تو میرے سے اس کی اولاد نہیں تھی. لیکن جو میری فرسٹ وائف ہے اس سے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بس وہ اللہ نے کیا ان کو, یعنی ان لوگوں نے تھوڑا سا, جو سیکنڈ تھی ایک تو اولاد بھی نہیں تھی, کوئی بانڈ بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ, تو مطلب بہرحال انہوں نے فائنلی خلا لے لی اور اس طرح سے وہ سیکنڈ ختم ہو گیا معاملہ. لیکن بہرحال فرسٹ ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نصیب بھی اچھے کرے اس کو, میری فیملی کو, فرسٹ فیملی کو, بچوں کو اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, مجھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ان کے لیے شفقت بنائے, رحمت بنائے, ان کو میرے لیے بنائے. تو لیکن یہ ہے کہ آزمائشیں آ جاتی ہیں اس طرح کی کہ جس میں پھر کوئی ساتھ دے سکتا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میری سیکنڈ وائف نے اس ٹف حالات میں وہ میرے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکی تو میں یہ کہوں کہ شادی کرنی نہیں چاہیے یا غلط کیا. بالکل ٹھیک کیا. جو حق کا معاملہ ہے, نکاح کا معاملہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت ہے, اس کو آپ کریں, چاہے آپ کو اس میں تکلیف ہو, پریشانی ہو, چاہے اس میں آپ کو جو ہے نا سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑے. اور آل دو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی لائف کو اب اس دین کے کام میں ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوں, اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں, نہ ٹائم ہے نہ میری کوئی فائنینشیل سٹینڈنگ ایسی ہے کہ اس وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کروں, بنتی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ آپ سب کو, پبلک جو لوگ سنیں گے ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ کیونکہ میری بیویوں کا اس پہ اختلاف ہو رہا ہے, کچھ کو اچھا لگ رہا ہے, کچھ کو نہیں لگ رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی وجہ سے یہی کہہ دیا تھا کہ میں آئندہ شہد ہی نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. آل دو میں یہ سمجھتا ہوں نہ میرے پاس ٹائم ہے, نہ موقع ہے, نہ حالات ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کو منظور ہوا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے چاہیے, اور اگر اللہ نے کوئی سینیریو بنایا, کوئی موقع ہوا تو میں کر بھی لوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میری وائف بھی شاید سنے, پہلے بھی ایسے ہی ہوا, اب بھی ایسے ہوا, اور لوگوں کو بھی سوال ہوتے ہیں کہ اس سے بات کرنی ہے, وائف کہہ رہے ہیں سنے گی تو یہ نہ ہو. نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کھل کے بات کرنی چاہیے کہ نکاح کے لیے, دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بالکل نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں ہے لیکن وہ شریعت سے متصادم ہے, اس لیے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, ہم اس قانون کو نہیں مانتے. میں نے پہلی شادی جب کی, یعنی دوسری شادی جب کی تھی, پہلی شادی کے ہوتے ہوئے یہ قانون اس وقت بھی موجود تھا. میرے جو سسرال والے ہیں انہوں نے کیس بھی کیا تھا میرے اوپر, اور اللہ نے کیا کہ کوئی اس کے اوپر
یعنی ایک پروسیس چلا, کال ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن اللہ نے کیا کہ اس کے اوپر کوئی سزا, کوئی جرمانہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ آپس میں پھر ہماری اللہ تعالیٰ نے کیا, صلح ہو گئی, انڈرسٹینڈنگ بن گئی, تو کیس بھی کلوز ہو گیا. تو آئندہ بھی ایسے ہی ہے, چاہے میری فرسٹ وائف دیکھے یا کوئی بھی فیوچر وائف دیکھے تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, اس سے متصادم کوئی چیز نہ میرے لیے قابل قبول ہے, نہ کسی اور کے لیے ہونا چاہیے. چاہے میری ایون فرسٹ وائف ہے, اس کی قربانیاں ہیں, اس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن اگر اس نے میرے لیے کیا تو غلط کیا ہے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا. اور اگر اللہ کے لیے کیا تو پھر اسے نہ پہلے اعتراض ہونا چاہیے تھا, نہ آئندہ. اسے پہلے ہوا تھا اعتراض, اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے اپنا لیسن لے لیا ہو, لیکن اگر آئندہ بھی ہوتا ہے تو میں اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ میری فرسٹ وائف کو اعتراض ہے. اس کو اعتراض ہوتا رہے, اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اجازت ہے. اول تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے, نہ میری فائنینشیل سٹینڈنگ ہے, نہ میرا کوئی ارادہ ہے. میں نے اپنے آپ کو جس طرح دین کے لیے, وہ بمسی جیسے کہتا تھا, اپنی تلوار سے شادی کر لی ہے میں نے, ارطغرل میں بمسی کہتا ہے نا, لیکن کی پھر اس نے بعد میں تو وہ حساب ہے میرا کہ یہ میں نے اپنی کاز کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے یا ریسورسز ہیں یا موقع ہے کہ میں اپنا ٹائم انرجی کہیں اور ذرا سا بھی لگاؤں. میں اپنی اس کاز کو سب سے بالا تر سمجھتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے دے دیے, میں ان کے اوپر راضی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے راضی رکھے. لیکن میں ڈینائی بھی نہیں کرتا, اللہ کو منظور ہوا تو شاید مزید شادیاں بھی کرنا. اچھا, شادی نہیں شادیاں تو آپ بھی کر لیں. ویسے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جلدی ہو جائے. اب سن رہے ہوں گے گھر والے, میں مزید کچھ نہیں بول سکتا.